آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس پاکستانی باہمت ڈاکٹر سے جو ٹی ایل پی کے دھرنے میں ہسپتال میں آکسیجن کے سہارے زندہ 150 افراد کے لیے آکسیجن کی گاڑی چھڑانے پہنچ گئے۔ یہ رات 2 بجے پھر سادوکی میں سٹک ہو گیا، رات 3 بجے سے پھر وہاں سے نکلا اور یہ گجرانوالہ پہنچ گیا، اور ہم اس بڑے پر امید سے کہ ہمارا کنٹینر جو ہے وہ بہت جلد پہنچ جائے گا اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہوا کہ صبح 10 بجے پھر یہ پتہ چلا کہ اب وہ یہ بائی پاس سے آگے چاندہ قلعہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ کنٹینر سٹک ہو گیا ہے اور اب آنا بڑا مشکل کام ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل گجرانوالہ میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کون ہیں؟ آج ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، یہ لاسٹ ڈیز میں جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا ٹی ایل پی کی جانب سے، یہاں پہ ہاسپٹل میں کرونا کے بہت سارے ایسے پیشنٹس تھے جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آخری اپنی سانسیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو جب پتہ چلا کہ آکسیجن کا کنٹینر جو ہے وہ اس پروٹیسٹ میں پھنسا ہوا ہے، اور جو پروٹیسٹ گجرانوالہ کے اندر ہو رہا تھا، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب فوراً اٹھے اور خود اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ پہنچے اور اس کنٹینر کو باحفاظت ہاسپٹل تک پہنچایا اور ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے جو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ کنٹینر آ رہا ہے آکسیجن کا اور وہ وہاں پہ پروٹیسٹ میں پھنسا ہوا ہے؟ جی اس طرح سے ہے کہ جب سے یہ کووڈ کا پیشنٹ کا بہت زیادہ ہمارے پاس ایڈمیشن ہونا شروع ہو گیا، تو ہمیں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنا جو وی آئی ٹینک ہے اس کو فل کروانا پڑتا ہے، جس کی کیپیسٹی 10,000 لیٹر ہے۔ تو اب جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ سڑکوں پہ بلاکیج شروع ہو گئی ہے اور ہمارا کنٹینر پھول نگر سے چل پڑا ہے، لیکن وہ مرید کے میں سٹک ہو گیا، اسی وقت جو سی پی او صاحب ہیں ہمارے سرفراز فلکی صاحب، ان کو ریکویسٹ کی میں نے اور میرے پرنسپل صاحب نے ریکویسٹ کی ڈپٹی کمشنر صاحب کو۔ تو یہ ہمارا کنٹینر جو ہے پہلے مرید کے میں سٹک تھا، وہاں پہ سٹک رہا، وہاں پہ سی پی او صاحب نے آغا رمضان صاحب ایس ایس پی، ان کو ڈپیوٹ کیا اور انہوں نے اس کنٹینر کو وہاں سے ریلیز کروا دیا، اور یہ رات 2 بجے پھر سادوکی میں سٹک ہو گیا، رات 3 بجے سے پھر وہاں سے نکلا اور یہ گجرانوالہ پہنچ گیا، اور ہم اس بڑے پر امید سے کہ ہمارا کنٹینر جو ہے وہ بہت جلد پہنچ جائے گا اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہوا کہ صبح 10 بجے پھر یہ پتہ چلا کہ اب وہ یہ بائی پاس سے آگے چاندہ قلعہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ کنٹینر سٹک ہو گیا ہے اور اب آنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو پہلی ویو میں ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا تھا، جب کرونا کی فرسٹ ویو تھی تو ایک دفعہ آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، مجھے وہ سارا سین یاد ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس وقت پریشانی کے لیے بھاگے دوڑے تھے۔ تو پھر میں خود وہاں پہ گیا، میں نے کہا میں جا کر کے دیکھتا ہوں، میں سچویشن کا انالیسس کرتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پہ گئے تو پھر اللہ نے مدد کی، اور جو وہاں پہ شہری تھے انہوں نے مدد کی، اور موٹر وے والے جو ہیں ہمارے ایس ایس پی ندیم کھوکھر صاحب، ان کے لوگوں نے، تو اللہ پاک نے کرم کیا، اللہ کے فضل سے ہم اس کنٹینر کو لے کر کے واپس آ گئے۔ تو سر آپ وہاں پہ اکیلے پہنچے، آپ کو خوف نہیں آیا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو لاٹھی چارج کر رہے ہیں، پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آپ اکیلے وہاں پہ پہنچ گئے، کو ڈر بھی نہیں لگا؟ تو یہ کیسا جذبہ تھا آپ کے اندر کہ آپ نے ہی یہ کنٹینر لے کے جانا ہے؟ دیکھیں چیمہ صاحب، اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس 150 سے زیادہ لوگ ہوں اور اس میں 3 بچے بھی ہوں جن کی عمر سال 1.5 سال ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہوں، اور انہیں بہت ساری چیزوں کے علاوہ میجر چیز صرف آکسیجن چاہیے، تو پھر بندہ بیٹھ نہیں سکتا، پھر بندے کو ہر وہ ایفرٹ کرنی چاہیے جس سے بندہ اپنی وہ چیزیں لے آئے، کیونکہ وہ والا جو کنٹینر تھا وہ تو 25,000 لیٹر اس میں آکسیجن تھی۔ تو 25,000 لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ساری چیزیں ٹائملی مل جائیں
اور سب لوگوں کی لائف سیو ہو جائے. سر بہت کمال آپ نے کام کیا ہے. انسانیت کے لیے جتنا میں آپ کو کہوں اپریشیٹ کروں کم ہوگا. آپ نے 150 لوگوں کے لیے, ان لوگوں کی آپ آواز بنے ہیں, ان لوگوں کی زندگی کے لیے آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے. آپ اکیلے گئے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے آپ نے کنٹینر کو بحفاظت ہاسپٹل تک پہنچایا ہے. یہاں پہ جب آپ کنٹینر لے کے آئے ہیں آکسیجن کا, تو مریضوں کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ لوگ آپ کو کس طرح اپریشیٹ کر رہے تھے؟ بھی سب لوگ دعا گو ہیں اپنے مریضوں کے لیے بھی, اور باقی دنیا میں بھی جس جگہ پہ مریض ہیں ان کے لیے بھی, اور ظاہر ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو سچویشن کیا تھی, صورتحال کیا تھی وہاں پہ؟ تو جھڑپیں ہو رہی تھی اور سڑک جو تھی وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی, تو آپ کو کسی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ جی وہاں پہ ایک بڑا خوف کا عالم تھا, اور جتنے بھی ٹرک ڈرائیور تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ بڑے ٹیریفائڈ تھے. وہ بالکل جب ہم انہیں ریکویسٹ کرتے تھے یار اس کو آگے پیچھے کر لو, تو وہ ڈر کے مارے ہماری بات نہیں مانتے تھے. بہرحال ہم نے منت سماجت کی, وہاں پہ تھوڑی ہاش ایکسچینج بھی ہوئی لوگوں کے ساتھ, لیکن اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے ہم الحمدللہ اپنا ٹینک وہاں سے لے کر کے آ گئے. یہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے آکسیجن کا ایک کنٹینر تھا جو چند قلعہ گجرانوالہ میں پروٹیسٹ کے دوران پھنس چکا تھا, سٹک ہو چکا تھا, بلاک ہو چکا تھا. ان کو جب خبر ملی تو یہ فوراً ہاسپٹل سے اکیلے بھاگے ہیں, وہاں پہ پہنچے ہیں. وہاں پہ پہنچ کے ان کی پولیس نے بھی مدد کی ہے, انہوں نے بتایا, اور وہاں پہ ان کو خوف و ہراس کا بھی سامنا تھا, اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آکسیجن کا جو کنٹینر تھا وہ باحفاظت سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں پہنچایا. یہ وہ کنٹینر ہے, یہ وہ آکسیجن ہے جو 150 لوگوں کو درکار تھی, جس میں 3 بچے بھی شامل تھے جن کی عمر 1 سال تھی. ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کی زندگیوں کے لیے ایک آخری لمحات ان کا جاری تھا, ان کے لیے آخری مشعل راہ بنے, ان کی زندگیوں کے لیے ایک روشنی کی کرن پیدا کی, ان کی زندگی کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کی کہ یہ خود گئے اور وہ کنٹینر جو ہے آکسیجن کا باحفاظت لے کر آئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنات چیمہ کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. اللہ نگہبان.